یہ واقعہ ابھی محرم کے ہی دنوں کا ہے۔ ان 3 دنوں کی چھٹیوں میں ان صاحب کو تبلیغ پر بھیجا گیا، تھانہ بھولا خان کی طرف۔ ان کو جو رخ ملا، جو ایک گاؤں کی طرف جانے کا، اس گاؤں کا نام ہے راولا گوٹ۔ اس راولا گوٹ کے اندر ایک بہت ہی پرانی ٹوٹی پوٹی بڑی مسک زدہ حالت میں ایک مسجد تھی۔ یہ لوگ ادھر پہنچے، انہوں نے اس مسجد کی جو حالت دیکھی تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کی مرمت کرنا شروع کر دی، صفائی کرنا شروع کر دی۔ جب مسجد میں وہ لوگ داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس مسجد میں اتنی مٹی تھی کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کافی سالوں سے ادھر کوئی نماز پڑھنے آیا ہے۔ کہتے ہیں ہم ساتھیوں نے مل کر ادھر کی صفائی کی، جو بھی چیزیں تھی مرمت کرنے والی تھوڑی بہت ان کو سائٹ پہ کیا، اور ایک ایسا سپیس کریٹ کیا جا کے اس پہ نماز پڑھی جا سکے۔ مسجد کی حالت دیکھ کر بالکل اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ مسجد کسی کے استعمال میں نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کا جو دروازہ تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، کھڑکیاں بھی اکھڑی ہوئی تھیں، وضو خانہ جو تھا وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ صاف صفائی ہو گئی، اس کے بعد شام کا ٹائم آیا، ہم لوگ اپنے تبلیغ کے لیے نکل گئے، اور پھر واپسی ہماری ہوئی رات کے ٹائم پہ۔ تو ہم نے وہاں پہ جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کی، تو ہمیں اچانک سے ایسے لگنے لگا جیسے مسجد میں ہمارے علاوہ بھی کئی سارے لوگ موجود ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا ہجوم ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کی گنگناہٹ، ان کی آوازیں، ان کی پریزنس محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، یہ بھی ہم نے سوچا کہ شاید اتنا سفر کیا ہے، تھک گئے ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ سارا سینیریو ہو رہا ہو۔ اس وقت تک باقی سارے ساتھیوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع نہیں کی تھی۔ خیر، رات کا ٹائم تھا، چونکہ اس مسجد کے اندر پنکھے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، تو سارے لوگوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس مسجد کے باہر جو صحن کا ایریا تھا ادھر جا کے وہ چارپائی ڈال کے سو جائیں۔ 5-6 ساتھی تھے، ان سب نے وہیں پہ چارپائی ڈالی، اور وہ انہوں نے ایک ایک کر کے ہر کوئی وہاں پہ سونا شروع ہو گیا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ رات کے کسی پہر ان کی آنکھ جو کھلی تو ان کو ایسا لگا کہ ایک کوئی آواز آ رہی ہے۔ آواز کیسی آ رہی ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بار بار وہ اپنے آپ کو اٹھ کے دیکھیں، اندھیری کی طرف دیکھیں، اس دیوار کی طرف دیکھیں، مسجد کی طرف دیکھیں، تو ان کو محسوس ہو کہ کوئی چیز موجود ہے، لیکن کیا ہے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو بھی آیتیں مجھے آتی تھی میں نے پڑھی اور دوبارہ سے لیٹ گیا۔ کہتا بھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا، کیونکہ بیچ نیند میں جب آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً نیند نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں مجھے اچانک سے بہت سارے بکروں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے بہت سارے بکرے کے بچے ہیں جو ہمارے ہی احاطے کی طرف ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایسی اپنی جو چادر تھی اسے منہ باہر نکال کے دیکھا تو ہمارے ہی اس مسجد کے احاطے پہ کئی سارے بکرے اور ان کے بچے موجود تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر حقیقت ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ان بکروں کی جو آوازیں تھیں وہ کچھ انسانی نما تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ فرق نہیں پڑا، میں دوبارہ اپنا کمبل منہ پہ اوڑھا اور سو گیا۔ 2-3 دن یہ لوگ اسی جگہ پہ رہے۔ کہتے ہیں کہ باقی سارے ساتھیوں کے ساتھ بھی مختلف واقعات ہوئے، جن میں سے ایک ان کے بھائی تھے جو ان کے ساتھ تبلیغ میں گئے تھے۔ جب یہ لوگ واپس کراچی آئے تو ان کے بھائی نے ڈرتے ڈرتے ایک واقعہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات جب آپ سب ساتھی سو رہے تھے تو مجھے واش روم جانے کی طلب ہوئی۔ واش روم جو تھا وہ تھوڑا سا مسجد کے احاطے کے دوسری طرف بنا ہوا تھا، جہاں پہ ایک بہت بڑا کنواں بھی تھا۔ کہتے ہیں میں واش روم چلا گیا۔ واش روم میں ابھی موجود ہی تھا کہ مجھے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا کہ کوئی گانا گا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں واش روم سے فارغ ہو کے باہر نکلا تو میری نظر اس کنویں کی طرف پڑی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کنویں کے بالکل چبوترے پہ وہ جو
बाउंड्री छोटी सी बनी हुई होती है, उसके ऊपर एक औरत को बैठे हुए देखा जिसका चेहरा कुएं की तरफ था और वो गुनगुना रही थी। और कहते हैं कि मैं उसकी तरफ बढ़ा हूँ देखने के लिए कि ये गाँव की कौन-सी खातून है, ये कौन है जो इस रात को इस पहर पे गाना गुनगुना रही है, वो भी कुएँ पे बैठ के, अल्लाह रहम करे। कहते हैं मैंने अभी 2-4 कदम ही लिए थे कि मेरी नज़रों के सामने उस औरत ने उस कुएँ में छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई है, मैं भागता हुआ, चीखता हुआ उस कुएँ की तरफ गया हूँ। इस दौरान तो एक और साथी इनका जो उस वक़्त जागा हुआ था, वो भी इनके पास भागता हुआ आया। इन्होंने कुएँ की तरफ जो देखा, तो वहाँ पे कोई लाश पड़ी भी नहीं, कोई औरत के नामो निशान नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई उस कुएँ में कूदता भी तो पानी की स्प्लैश करने की आवाज़ आती, वो भी नहीं। ये लोग वापस चारपाई पे जाके लेट गए डर के मारे। उसके बाद जब ये पूरा लोगों का झुरमुट एक दिन मस्जिद में जमा हुआ, तो फिर उनके जो कहते हैं लीडर, जिसे आप कह लें आम ज़बान में, उन्होंने बताया कि जब भी हम लोग मस्जिद में जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि मस्जिद भरी हुई है लोगों से, नमाज़ियों से। कहते हैं जी, हमें लगा था ऐसा। कहते हैं कि वो ऐसा लगता इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जिन्नात नमाज़ पढ़ते थे और उनमें से एक जिन ने आके मुझे, जब मैं नमाज़ पढ़ा रहा था, तो मेरे कान में आके बोला था कि डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ़ नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहते हैं ये वाक़या थाना बोला खान के उस छोटे से गाँव जिसे रावला गोट के नाम से जाना जाता है, उधर पेश आया और ये कोई साल 2 साल पुरानी नहीं, बल्कि अभी इन्हीं मुहर्रम के, ये 9-10 मुहर्रम के वक़्त की बात है।